کہ عبداللہ شاہ غازی بھی محمد بن قاسم کی تلوار سے شہید ہو گئے تھے۔ ایک عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سعودی عرب سے محمد بن قاسم سندھ پہنچا اور اس عورت کی خبرگیری کی اور ان کی مدد کی کہ میری بات کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ عبداللہ شاہ غازی کو ہی مارا تھا بلکہ سادات کو مارا تھا، اور میں نے ان میں سے مشہور عبداللہ شاہ غازی کا نام لیا تھا۔ بن احمد المعروف امام حاکم حسقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے امام تھے۔ انہوں نے یہ کتاب اس انداز سے لکھی ہے کہ اس میں امام علی کی شان میں قرآن کریم کی سینکڑوں آیتیں ہیں۔ فَأَبَى عَطِيَّةٌ أَن يَفْعَلَ، تو عطیہ نے اس بات سے انکار کر دیا کہ میں علی کے اوپر لعنت نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، چند ماہ پہلے شہنشاہ حسین نقوی صاحب جو کہ کراچی کے تشیع کے ایک مبلغ ہیں، انہوں نے ایک کلپ میں کہا تھا کہ محمد بن قاسم پاکستان میں سادات کو مارنے آیا تھا اور سندھ کے اندر سادات کو مارا، اور پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ عبداللہ شاہ غازی بھی محمد بن قاسم کی تلوار سے شہید ہو گئے تھے۔ اس کے اوپر بہت سارے تکفیری تھے یا جو بھی تھے، ایک آواز اٹھائی کہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے کتنا جھوٹ بولا، محمد بن قاسم سادات کو مارنے نہیں آئے تھے، اور پھر ایک بات کی کہ بھئی ان دونوں کے درمیان عبداللہ شاہ غازی اور محمد بن قاسم کی پاکستان آنے میں بہت زیادہ فاصلہ ہے اور بہت زیادہ عرصہ الگ ہے۔ تو ان تکفیریوں کی بات بھی ٹھیک تھی۔ البتہ اسی دوران میں کراچی گیا تو پھر میں شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے ان کے گھر میں ملاقات کے لیے گیا۔ ان کے سامنے وہ میں نے بات رکھ دی تو ان لوگوں نے آسان الفاظ میں فرمایا کہ میں نے عبداللہ شاہ غازی کا نام لے کر میں نے اس لیے ان کا تذکرہ کیا تھا کہ میں نے جز بول کر کل مراد لیا تھا، یعنی میں نے جز کی بات کی تھی، یعنی اس وقت مشہور سادات کے اندر اس زمانے کے اندر عبداللہ شاہ غازی تھے۔ میری بات کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ عبداللہ شاہ غازی کو بھی محمد بن قاسم نے مارا تھا۔ البتہ یہ بتانا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ بھئی سندھ کے اندر سادات کو مارنے کے لیے آیا تھا، جس طرح ہمارے ہاں ایک ہیرو کے طور پر ثابت کیا جاتا ہے۔ ہم بھی جب مدارس میں ہوتے تھے تو ہمارے ہاں بھی جب ہم تقریریں کرتے تھے، اس تقریر میں کہتے تھے کہ بھئی ایک عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سعودی عرب سے محمد بن قاسم سندھ پہنچا اور اس عورت کی خبرگیری کی اور ان کی مدد کی۔ ہم بھی یہ سنتے آ رہے تھے۔ البتہ پھر شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے اس بات کو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری بات کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ عبداللہ شاہ غازی کو ہی مارا تھا بلکہ سادات کو مارا تھا، اور میں نے ان میں سے مشہور عبداللہ شاہ غازی کا نام لیا تھا۔ البتہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد بن قاسم کون تھا۔ یہ میں آپ کو آج میں نے ایک کتاب میرے پاس آئی ہے اور اس کتاب کا نام ہے شواہد التنزیل۔ یہ کتاب ہے، یہ آج سے 1000 سال پہلے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1000 سال پہلے یہ کتاب حافظ امام عبید اللہ بن عبداللہ بن محمد بن احمد المعروف امام حاکم حسقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے امام تھے۔ انہوں نے یہ کتاب اس انداز سے لکھی ہے کہ اس میں امام علی کی شان میں قرآن کریم کی سینکڑوں آیتیں ہیں، بعض لوگوں نے 300 کا کہا ہے۔ اس کے اندر جمع کیے ہیں کہ قرآن کریم کی کون سی آیات علی کی شان میں آئی ہے، اور پھر اسی انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کیا ہے۔ میں اسی کتاب کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ محمد بن قاسم کیا سادات سے پیار کرنے والے تھے یا ان کے دشمن تھے، اور محمد بن قاسم کس کے لیے کام کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ بخاری کی 2 روایتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بخاری کی ایک روایت ہے 1662 نمبر، اور دوسری روایت ہے 967 نمبر۔ ان دونوں روایات کو اگر آپ دیکھیں تو محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے لیے کام کرتا، اور حجاج بن یوسف کون تھے، کیا کرتے تھے، کیسے آدمی تھے، اس کے لیے آپ بخاری کی یہ احادیث مبارکہ ملاحظہ کروا دیجئے، اور انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسکرین شاٹ بھی آپ کو لگا کے دوں۔ اور انہی دونوں احادیث کے اندر ہے کہ حجاج بن یوسف صحابہ کرام کو مارنے والا اور سنت کو بدلنے والا شخص تھا، اور یہ محمد بن قاسم ان کے لیے کام کرتا تھا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اسی شواہد التنزیل کے اندر لکھا ہے کہ ابو الحسن عطیہ بن سعد بن جنادہ عوفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر شیعت کا الزام لگایا گیا تھا۔ اور شیعت کا الزام کیوں لگایا گیا تھا؟ اس لیے کہ یہ خود
جو ہے نا ایک تابعی تھے، اور پھر ان کے والد صاحب جب یہ شخص پیدا ہوئے عطیہ بن سعد، جب یہ پیدا ہوئے تو یہ ان کے والد صاحب لے کر حضرت امام علی کی بارگاہ میں لے کر گئے اور ان سے دعا کے لیے کہا کہ یہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کے لیے دعا فرمائے۔ یہ محمد بن سعد بصری الطبقات کے اندر جلد نمبر 6 کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی نے اسی وقت فرمایا ھذا عطیۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ اور میں آگے بھی بتاتا چلوں کہ تہذیب الکمال کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو ان کے والد صاحب تھے ابو الحسن عطیہ، یہ ان کے 7 صحابہ کرام سے ملاقاتیں تھیں اور ان سے روایات لیے تھے۔ ان صحابہ کرام کے نام ہے حضرت زید بن ارقم، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عدی بن ثابت انصاری الی آخرہ۔ اور بھی صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے کہ ان سے ان لوگوں نے روایت لی تھی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد بن قاسم اہل بیت سے یا سادات سے محب تھے یا ان کے بغض رکھتے تھے؟ پہلے میں نے بتایا کہ یہ ان کے لیے کام کرتے تھے، حجاج بن یوسف کے لیے، اور اس کے لیے میں نے حوالہ آپ کو دیا ہے کہ آپ بخاری ملاحظہ فرمائیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کس طرح سخت دل آدمی تھے اور یہ علی سے کتنا بغض رکھتے تھے۔ جب آپ بتائیں کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے تو کیا ان کی اولاد سے وہ محبت کر سکتا ہے؟ حاشا وکلا، یہ تو ایسی سوچ کی بات ہے کہ جو عقل سے بھی دور ہے۔ لکھتے ہیں کہ جناب عطیہ، ان کا سر منڈوایا گیا، ان کی دھڑی کاٹی گئی، ان کو 400 کوڑے مارے گئے۔ کس وجہ سے؟ لکھتے ہیں کہ یہ محمد بن سعد الطبقات کے اندر صفحہ نمبر 304 جلد نمبر 6 کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت عطیہ عوفی جب فارس کی طرف چلے جاتے ہیں تو جہاں محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف الثقفی نے خط لکھا، خط کے اندر کیا لکھا؟ اندعوا عطیۃ فإن لعن علی بن ابی طالب وإلا فأضربه 400 صوت وأحلق رأسه ولحيته فدعاه۔ تو پھر کیا ہو گیا کہ جب یہ فارس کی طرف گئے تو محمد بن قاسم نے حضرت عطیہ کو بلا کر کہا کہ مجھے حجاج بن یوسف نے خط لکھا ہے، اور اس خط کے اندر لکھا ہے کہ بھئی اگر آپ عطیہ کو کہا اگر تم علی کے اوپر لعنت نہیں کرو گے تو پھر تمہیں 400 کوڑے لگاؤں گا۔ پھر آگے اس خط کے اندر لکھتے ہیں فَأَبَا عَطِيَّةٌ أَن يَفْعَلَ، تو عطیہ نے اس بات سے انکار کر دیا کہ میں علی کے اوپر لعنت نہیں کرتا۔ تو پھر اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ فَضَرَبَهُ 400، تو 400 کوڑے محمد بن قاسم نے عطیہ کو اس لیے مارے کہ اس نے علی کے اوپر لعنت نہیں کی۔ ایسا دور گزرا ہے، ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جو علی کے اوپر لعنت نہیں کرتا تھا ان کو 400 کوڑے مارے جاتے تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ، اور اسی عطیہ عوفی کی سر اور داڑھی کو منڈوایا گیا۔ کس گناہ کی وجہ سے؟ اس گناہ کی وجہ سے کہ اس نے علی پر لعنت سے انکار کر دیا۔ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے کہا کہ عطیہ کو بلا کر کہو کہ بھئی علی کے اوپر لعنت کرو، اگر وہ لعنت سے انکار کرے تو پھر ان کو 400 کوڑے مارو، ان کا سر منڈواؤ، ان کے دھاڑی منڈوا لو۔ یہ تھے محمد بن قاسم کا اہل بیت سے پیار، یہ تھا محمد بن قاسم کا علی کے محبت میں سر منڈوانا، 400 کوڑے لگوانا۔ حکم کس کا تھا؟ حجاج بن یوسف کا تھا۔ تو اب آپ بتائیں کہ جو علی پر لعنت نہ کرنے والے کو 400 کوڑے مارتا ہے تو کیا وہ ادھر سادات کو بچانے آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اب آگے جتنی بھی باتیں ہیں کہ اس نے سن کے اندر کیا کی، یہ تو سن والے سادات ہی زیادہ سمجھتے ہیں اور ان کے بزرگ اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن میں نے جو کتاب آپ کے سامنے رکھی یہ شواہد التنزیل، اور انہی کی ضمن میں انتصاب کے اندر یہ علامہ ابو الحسن جمال احمد نقشبندی نے ان واقعات کو باحوالہ ذکر کیا ہے۔ تو ہم بھی آج تک محمد بن قاسم کو ہیرو سمجھتے رہیں، ہم بھی آج تک یہ سمجھتے رہیں کہ وہ ایک عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سعودی عرب سے ادھر عورت کو بچانے آیا تھا۔ نہیں، وہ سادات کو مارنے آیا تھا۔ اور سب سے بڑی مثال اور بڑی دلیل یہ ہے کہ جو علی پر لعنت نہ کرنے والے کے سر اور داڑھی کٹوا دیتا ہے، منڈوا دیتا ہے اور پھر ان کو 400 کوڑے مارتا ہے،
تو پھر سادات سے محبت کہاں کر سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق جاننے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں اہل بیت خصوصاً سرخیل اہل بیت حضرت مولا علی علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔